کی کہ باری تعالیٰ میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، وہاں جا کر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر اجازت دی۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پیغمبر ہیں، اگر دعا کرتے کہ باری تعالیٰ آپ نے جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا مجھے بھی عطا فرما دیں، ایک راستہ یہ بھی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سند کے راستہ کو استعمال کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کے قدموں میں پہنچے اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے۔ یہ دلیل ہے عالم کے پاس جانا، حافظ کے پاس جانا، نیک آدمی کے پاس جانا، اہل ایمان کی زیارت کرنے کے لیے جانا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی کسی نیک آدمی کی ملاقات کے لیے اس دوسری بستی میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اس کو پوچھو کہ کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا وہاں ایک نیک بندہ ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ کوئی اور مقصد بھی ہے؟ کہا نہیں، صرف اور صرف اس کی زیارت کرنا ہے۔ تو اس فرشتے نے بتایا کہ اے اللہ کے بندے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ یہ بندہ میرے نیک آدمی سے محبت کی بنا پر ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس کو کہہ دو کہ تو میرے ولی سے دوستی اور تعلق اور محبت رکھتا ہے، میں بھی تجھ سے محبت اور تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو طلبہ کرام ہیں آج ان کی دستر بندی کا سلسلہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا تسلسل ہے۔ اصل خطاب آپ کے سامنے حضرت مولانا کا ہوگا، مہمان خصوصی آپ کے سامنے تشریف فرمائیں تو ضبط سخن چاہیے آل نظر کے حضور۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ آپ سوئے ہوئے تھے تو حضرت نے آپ کو جگہ دیا ہے، یہ نہ ہو کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سو جائیں۔ جب حضرت قرآن پڑھیں گے تو پیچھے ایک ساتھی پرانی بات ہے، مجھے بتا رہا تھا ایسی تلاوت کی ہے کہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ تو اب جاگ گئے ہیں۔ حضرت کا بیان جب تلاوت یا کوئی ایسی حدیث بیان کرنے کے بعد سانس لے یا رک جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ نہیں، سبحان اللہ نہیں کہنا، بلکہ دل خاموش رہنا، خاموش نہیں رہنا، آواز بلند۔ جہاں تک ہمارے مہمان نظر آ رہے ہیں وہاں تک سارے ایک دفعہ کیا کہیں؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ ذمہ داری حضرات نے میرے اوپر ڈال دی ہے۔ میری عادت نہیں کہ میں حقیر سا کمزور سا انسان ہوں، اتنی بڑی شخصیت کا نام لوں اور کہیں میری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو کمزور ہوں، اس لیے انہوں نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے تو میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں۔ یہ حضرت آزاد کشمیر پلندری شیخ الحدیث ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے، الحمدللہ وہاں کام کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ کام نہیں، اللہ نے ان سرمایہ داروں کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے بھی اللہ نے ان کو جرأت و ہمت دی ہے۔ جب الیکشن ہوتا ہے، ہر الیکشن میں میدان میں اترتے ہیں اور 500,000 ووٹ سے رہ جاتے ہیں۔ رہ کیوں جاتے ہیں وہ سب کو پتا ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا کہ پرچہ ڈالتا کون ہے، اسی لیے رہ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں الحمدللہ پوری کشمیر کے اندر ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک شان ہے، ان کی ایک عظمت ہے۔ تو الحمدللہ صرف یہ نہیں، ان کے والد محترم بھی دارالعلوم دیوبند سے فارغ تھے۔ اب بھی کشمیر کے اندر عدالتوں کا جو نظام ہے، قاضی وہاں بیٹھتے ہیں اور مفتی جو بیٹھتا ہے، ان کے والد کی محنت کی برکت سے وہاں یہ نظام چل رہا ہے۔ تو نائب صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے
امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا سعید یوسف خان صاحب مدذل العالی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. آپ جم کے بیٹھیں, موبائل بند کر دیں, اگر ناراض نہ ہوں, محسوس نہ فرمائیں تو حرکت فرما لیں. یہ ساتھی پیر کھڑے ہیں یا سامنے کھڑے ہیں, یہ پنڈال میں آسانی سے بیٹھ سکیں. اب حضرت بیان فرمائیں گے. جی سپیس راته صحیح نه ملېږي چې ما ته ناست سپیس ملو شم بیا به زه سر بس تھوڑا سا آپ پیچھے بچے اوس مجھے جگہ دینی. اللہ اکبر.